اور آپ نے فرمایا کہ انہا اس میں اس مہینے کا پہلا 10 دن رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن جو ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اس کو he gives them a leave after 6 hours. He says okay, you don't have to work so hard in Ramadan. تو اس وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ رحمت فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور جبریل نے 3 دعائیں کی تھیں، اور ان 3 دعاؤں پہ میں نے آمین کہا تھا۔ اس میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ آپ نے فرمایا من ادا فیہ بخصلۃ، کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو اس کو اس نیکی کے ثواب کے نفل کام کا ثواب فرض کے درجے کے برابر ملے گا۔ یہ نہیں کہا کہ صرف نماز کا ثواب، نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقہ، کسی کی مدد کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پلانا، کسی کے کام آ جانا، کسی کی مشکل میں مدد کرنا، اپنے گھر والوں کا خیال کرنا، جتنے بھی دین کے نیک کام ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کے ہر کام کو نیک کام بنا سکتا ہے نیت کے ساتھ۔ تو ان تمام نیک کاموں کا جو درجہ ہے وہ فرض کے برابر، اور فرض اور نفل میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک فرض چھوڑ دینا 1000 نفل پڑھ کر وہ اس کے برابر نہیں کر سکتا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نفل کا ثواب فرض کے درجے میں دے رہے ہیں، اور جو کوئی فرض کرے گا تو آپ نے فرمایا 70 فرضا، اس کو 70 گنا فرض کا ثواب ملے گا۔ ایک فرض نماز کا ثواب 70 گنا، روزے کا 70 گنا ملے گا، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا، اپنے بیوی بچوں کا خیال کرنا، حلال کمائی کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ تو اس کا 70 گنا ثواب ملے گا۔ نیت کرنی چاہیے تاکہ اس ثواب میں مزید برکت پیدا ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ انہا اس میں اس مہینے کا پہلا 10 دن رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن جو ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ تو اس کے لیے الگ دعائیں بھی ہیں جو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے کہ ہر عشرے میں کیا دعائیں۔ پہلی عشرے میں رحمت کی دعائیں زیادہ، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنا، وارحمنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اس دعا میں سارا کچھ آ گیا۔ رب اغفر لی ذنوبی، اس طرح کی دعا، رب اغفر لی ولی اخی ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، اس طرح کی دعائیں۔ رحمت، دوسری رحمت اور مغفرت، دوسرے عشرے میں مغفرت، اور تیسرے عشرے میں اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں دوزخ سے نجات دلا دے۔ یہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ انہا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ انہا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ انہا شہر فیہ یزاد رزق المؤمن، مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اگر کوئی اپنے ملازم سے کام کو ہلکا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت فرمائیں گے۔ یعنی if somebody has an employee or he works like 8 hours or he works hard, so he's actually اس کے ساتھ وہ ٹائم کم کر رہا ہے، کم لے رہا ہے، اس کو he gives him a leave after 6 hours. He says okay, you don't have to work so hard in Ramadan. تو اس وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ رحمت فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، من فطر صائما، اس کو پورا اجر وہی ملے گا جو روزے دار کو مل رہا ہے۔ کسی نے روزے دار کو کرایا، پورا ثواب روزے دار کا ملے گا۔ اور اگر ایک روزے دار کو افطاری کرانے میں 50 آدمیوں کا حصہ ہے تو ان 50 کو پورے کے پورے روزے کا ثواب ملے گا، وہ روزہ ملٹیپلائی ہو جائے گا 50 کے ساتھ۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر بالصائم، ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہوتا کہ ہم میں سے ہر ایک روزے دار کو افطار کرا سکے، کیونکہ غربت کا زمانہ تھا، صحابہ کی اکثریت جو تھی وہ غریب تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے علی مذقۃ لبن، پورے روزے کا اجر ملے گا ایک گھونٹ دودھ پلا دینے میں، نہیں دودھ ہے، شربت ماء، ایک پانی کا گھٹ پلا دینے میں، ایک کھجور تمر دینے میں پورے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ گویا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہا ہے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے وہ جو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے ہیں اور آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا،
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے کوئی عجیب کام کیا، ممبر پہ آپ جب خطبے کے لیے چڑھ رہے تھے آپ نے آمین 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 کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور جبریل نے 3 دعائیں کی تھیں، اور ان 3 دعاؤں پہ میں نے آمین کہا تھا۔ اس میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو شخص رمضان میں کوئی بھی نیک عمل نہ کرے اس کی معافی نہیں ہوگی۔ کوئی بھی نیک کام کر دے تو اللہ تو تیار بیٹھے ہیں اس کو معاف کرنے کے لیے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روئے منظر ہی نہیں۔ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، اور رمضان میں خاص اللہ تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے آسمانوں سے، اللہ خود اعلان کرتے ہیں یا فرشتے اعلان کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مانگنے والا؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری معافی کی؟ اللہ کہہ رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا میں معاف کر لوں، ہے کوئی رحمت مانگنے والا میں رحمت دے دوں، حل من سائلن، کوئی بھی کچھ مانگنے والا، دنیا کی ضرورت آخرت کی ضرورت کوئی مانگنے والا ہے میں دے دوں، حل من قضا حل من قضا، کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے، ساری رات اعلان ہوتے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو بڑی بدقسمتی ہوگی کہ مسلمان سویا رہے ساری رات۔